جڑوا کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ زارا پریشان ہے۔ زارا کو تو اب لگنے لگا ہے کہ وہ عادل سے محبت کرنے لگی ہے۔ سرمد ایک بار پھر زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، مجھے یہ نہ ہو کہ مجبوراً اب سارا سے شادی کرنی پڑے۔ زارا کہتی ہے کہ سرمد تم کبھی بھی سارا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گی، سارا بہت ہی معصوم ہے اور سارا کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی تم سے ہو۔ یہ بات سن کر سرمد کہتا ہے کہ تمہیں تو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں سارا کی پرواہ ہے، میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں، کیا تم وہاں سارا کے کزن سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ جس پر زارا کو غصہ آ جاتا ہے اور زارا کہتی ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو، میرا اس سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ سرمد تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ تم اب کبھی بھی ایسا کچھ بھی سوچو۔ سرمد کہتا ہے کہ ایک تو مجھے تمہارا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تم کب واپس آؤ گی، یہاں سب فورس کر رہے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور زارا یہ نہ ہو کہ گھر والے مجبوراً میری شادی کسی اور سے کر دیں۔ یہ بات سن کر زارا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ ختم کر کے واپس آ رہی ہوں، لیکن تم ابھی تک شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گے، تم میرے اچھے دوست ہو، تمہیں اتنی تو میری بات ماننی پڑے گی۔ سرمد کہتا ہے کہ آج تک میں نے تمہاری ہی بات مانی ہے، تم نے جیسا کہا بالکل ویسا ہی کیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہو چکا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رکشی جب مزید پیسے مانگنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو فرحت کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، مظہر اب مزید پیسے نہیں دے گا، اسے بھی مجھ پر شک ہو چکا ہے، مجھے تو اب اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے اس گھر سے نہ نکال دے۔ شازیہ زندہ ہے اور شازیہ کے بارے میں مظہر کو پتہ چل چکا ہے اور شازیہ سے ملنے کے لیے اگر تمہارے ماموں چلے گئے تو پھر میرا راز کھل جائے گا۔ یہ بات سن کر رکشی کہتی ہے کہ کیسا راز، آپ کیا مجھے بتا سکتی ہیں؟ رکشی تم نہیں جانتی کہ تم لوگوں کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے شازیہ کو پہلے مظہر سے الگ کر دیا، اس کی بیٹی کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ رکشی کہتی ہے کہ آپ جو بھی کہیں لیکن ماموں سے جب تک آپ بات نہیں کریں گی تب تک تو وہ خود کچھ بھی نہیں دینے والے۔ فرحت کہتی ہے کہ میں اس سے کس حق سے بات کروں، میرا حصہ تو مجھے مل چکا تھا، اب اتنے عرصے میں ہم لوگ اس گھر میں رہے ہیں، لیکن مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے کہ وہ شازیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور شازیہ حیدرآباد میں ہے اور اگر وہ شازیہ کے پاس پہنچ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مجھے اس گھر سے جانا پڑے گا، کیونکہ شازیہ جب مظہر کے سامنے آئے گی تو وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گی اور یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ رکشی کہتی ہے کہ آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، کیسے شازیہ اور ماموں کو الگ کیا، سب کچھ مجھے تو بتا دیں، یہ سب کچھ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔